السلام علیکم جناب. اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اتوار ہے 16 نومبر 2025 جب اللہ صبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب ہو رہی ہے. ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل. اکانومسٹ کی سٹوری ابھی بھی پاکستان کے میڈیا سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. پی ٹی اے کا رد عمل، حکومت کا رد عمل، ججز کے استعفے آ رہے ہیں، 27ویں ترمیم، کس کی مدت کیا ہوگی، کیا میعاد ہوگی. یہ سارا کچھ ہم اسی میں مصروف ہیں، اسی پہ تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں. اس بیچ میں کچھ بڑی خطرناک پیشن گوئیاں اور خطرناک منصوبہ بندیاں ہیں جو کھل کر اب سامنے آ رہی ہیں، اور وہ کہیں اور سے نہیں، وہ بھارت سے ہو رہی ہیں. پاکستان کے کچھ ڈیفنس انالسٹ کا اور کچھ بھارت میں بیٹھے تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 2-4 روز میں بھارت پاکستان کے خلاف ایک بار پھر کوئی بڑا پلان کر سکتا ہے، کوئی بڑا اٹیک کر سکتا ہے. اور اس کے تانے بانے جو دلی میں لال قلعے میں ہوا کار کا دھماکہ تھا اس سے جوڑے جا رہے ہیں. اس بیچ آپ نے اگر میرا ایک ویلاگ دیکھا ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کیسے مقبوضہ جموں و کشمیر، فرید کوٹ، ہریانہ سے کچھ مسلمان ڈاکٹرز کو، امام مسجد کو گرفتار کیا گیا، ان کے قبضے سے ایکسپلوسو برآمد کرنے کی کہانی بنائی گئی. اور آج جب میں آپ سے اتوار کو مخاطب ہوں تو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مقبوضہ جموں و کشمیر کا علاقہ ہے نوگام، وہاں ایک پولیس اسٹیشن پر بہت بڑی کارروائی ہوئی. یہ پولیس اسٹیشن بھارتی میڈیا کے مطابق ان افراد کے اوپر تحقیقات کر رہا تھا جو پکڑے گئے، جن سے مبینہ طور پر بارودی مواد، امونیم نائٹریٹ اور دیگر چیزیں برآمد ہوئیں، جن کے تانے بانے دلی فورٹ میں ہونے والے حملے سے انڈین میڈیا جوڑ رہا تھا. تو عجیب بات ہے کہ اسی تھانے کو جہاں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اسے اڑا دیا گیا. وہاں پہ 9 افراد جان سے گئے اور درجنوں زخمی بھی ہوئے. تو یہ دلی کے لال قلعے میں جو کار بم دھماکہ تھا، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کچھ مسلمان ڈاکٹروں کی گرفتاری، کچھ امام مساجد کی گرفتاری، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں جو نوگام تھانے پر ہوتا ہے اٹیک. ان چاروں کو آپ مکس کریں، ساتھ جوڑیں جو حالیہ دنوں بھارتی فوج نے ترشول ایکسرسائزز کی اور پھر ان کے فوجی ذمہ داروں کی سٹیٹمنٹ آئی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے وہ بیان جو کہ امیت شاہ کا ہے. بابا بنارس نامی جو اکاؤنٹ ہے، میں بار بار اپنے دیکھنے والوں کو کہتا ہوں، بابا بنارس ہو یا آدتیہ راج کول ہو یا سبھانت ہوں، یہ 3-4 ایسے لوگ ہیں جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور بھارتی جو افواج ہیں ان کے ماؤتھ پیس ہیں. اور یہ تو را آپریٹڈ اکاؤنٹ ہے جس کے بارے میں کئی گواہیاں موجود ہیں. جعفر ایکسپریس کا حملہ ہو، پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہو، اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا، پاکستان پہ جب حملہ ہوا تھا بھارت کی جانب سے، تو یہ بابا بنارس نامی اکاؤنٹ ہے جو بار بار تنبیہ کرتا ہے، خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے 48-42 گھنٹوں میں یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب اس کی ٹائم لائن پہ اگر آپ جائیں تو ڈیٹیل بھری پڑی ہے جو میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں. مثال کے طور پر جتنی خلاصتاً میں نے چیزیں عرض کیں اور مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ بھارت از ریئلی اپ ٹو ڈو سم تھنگ، اور خطرہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ہے اور یہ اگلے 2-4 دنوں میں ہونا ہے. اور اس کے اگر یہ 2-4 دن میں کچھ نہ ہوا تو پھر ہفتے بعد بھارت کرنے جا رہا ہے برطانوی فوج کے ساتھ ایکسرسائزز کو 7-8 دنوں بعد. تو جو ہونا ہے اگلے 2-4 دنوں میں ہونا ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے برطانوی فوج آئی ہوگی، ان کے ساتھ ایکسرسائزز ہو رہی ہوں گی تو پروٹوکول نہیں بنتا. بابا بنارس جو ہے یہ پوری سیریز اپنے ایکس کے اوپر اگر آپ جائیں، جسے ٹویٹر کہتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ ہے ریئل بابا بنارس، وہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو. یہ اس دفعہ کچھ ایسی نشاندہیاں کر رہے ہیں کہ ایز اف ان کا پلان پنڈی، پاکستان کی ملٹری کے لیے انتہائی اہم جگہ، اور کچھ اہم شخصیات پاک فوج کی، ان کے نام، ان کی نشانیاں اور ان جگہوں کو یہ ہائی لائٹ کر کے بیان کر رہا ہے کہ اصل ٹارگٹ یہ ہے. بھارتی میڈیا اور بھارتی یہ جو اکاؤنٹس ہیں جو را آپریٹڈ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں دلی میں جو کچھ ہوا پاکستان نے دوبارہ کروایا ہے، اور اس بنیاد پہ یہ ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں. ان کی ملٹری کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس راجستھان میں ہوں یا امیت شاہ کی ہوں، وہ دیکھیں، اس سے بھی نظر آتا ہے کہ اس دفعہ یہ کچھ پلان کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ مئی کی جنگ سے لے کے اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں نومبر کو، اس بیچ میں بھارت نے بہت تیزی سے ان کمی، کوتاہیاں اور خامیاں اور جو کمزوریاں تھیں ان پہ قابو پایا ود دی ہیلپ آف اسرائیل اینڈ امریکہ. لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو. اور یہ جو تیل خریدنا تھا روس سے، اس پہ بھی بھارت نے اندر کھاتے کارروائی پوری کر لی ہوئی ہے، خبریں چھپی ہوئی ہیں. اس بیچ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے مس نہیں کرنی ہے اگر آپ سنجیدگی سے اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہار کا الیکشن. بہار کے الیکشن میں غیر معمولی جیت ملی ہے نریندر مودی کو. بی بی سی نے ایک سرخی لگائی کہ غیر معمولی جیت نے نریندر مودی کو انڈیا کا سب سے طاقتور رہنما بنا دیا ہے. ہم بہار الیکشن کے بارے میں یہ رائے دے رہے تھے کہ بہار الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا نریندر مودی اور بی جے پی کی جو ہارڈ لائن سیاست ہے، فنیٹک سیاست ہے، پرتشدد سیاست ہے، ہندوتوا ڈریون سیاست ہے، اینٹی مسلم سیاست ہے، یا تو اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے یا وہ تگڑی ہو جائے گی.
تو تجزیہ نگاروں کی رائے کے برعکس نریندر مودی کا جو بیانیہ ہے پاکستان مخالف، انڈیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار، وہ انڈیا میں بہار کی ریاست کے چناؤ میں کامیاب ہوا ہے، اور یہ بی بی سی نے خبر چھاپی اور نتائج بھی یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب اس کے پاس جواز اور تگڑا ہو گیا، مقبوضہ کشمیر میں تھانے پہ حملہ ہوا ہو، ڈاکٹروں کا گرفتاری ہونی ہو، لال قلعے پہ اٹیک ہوا ہو، اور وہ سبکی جو مئی میں نریندر مودی کو اٹھانی پڑی، 7-8 جہاز جو گرے، اب ان کے لیے ان کے بڑا پرابلم ہو چکا ہے کہ جو نعرے اور جو کیمپین لگا کے الیکشن جیتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم کوئی ٹرافی حاصل کر کے اپنے دیش بھکتوں کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے۔ اور امیت شاہ نے اور ریکارڈ کہا ہے کہ جو لوگ بھی دلی کار بلاسٹ کے پیچھے ہیں ان کو کرش کریں گے، پنش کریں گے، اور ان کے پیچھے وہاں تک جائیں گے جہاں ان کے اصل ٹھکانے ہیں۔ یہ اس کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے۔ بہار کے الیکشن میں جو کہانی ہوئی نا، پہلے وہ سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اب وہ کیوں انڈیا کا مقبول ترین اور طاقتور ترین رہنما بن گیا۔ بہار تیسری بڑی ریاست ہے بھارت کی، غربت کے حوالے سے کبھی جانی جاتی تھی، شمالی ریاست ہے۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ پورے بھارت کی جو سب سے کم عمر آبادی ہے، جین زی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہار میں پائی جاتی ہے، اور یہ تیسری بڑی ریاست ہے۔ یہاں پہ کوئی 18% 19% مسلمان بھی ووٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ بی جے پی اور اس کا جو اتحاد ہے اس نے کسی مسلمان کو یہاں پہ ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ اویسی صاحب نے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دی تھی، 11-12 نوجوان منتخب ضرور ہوئے۔ اس الیکشن میں راہل گاندھی کو ماننا پڑا کہ حیران کن نتائج ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن حیران کن نتائج ہیں۔ فارمولہ یہ ہوا کہ یہاں بہار کی تاریخ میں 1951 کے بعد یہ پہلا موقع ہے 2025 کا کہ جب 67% ٹرن آؤٹ ہوا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ بحیثیت صحافی میں خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اس چناؤ میں جو این ڈی اے تھا ان کا، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، اس کے ساتھ مودی ملا ہوا نتیش کمار کے ساتھ، 243 کے ایوان میں انہوں نے 3/4 چوتھائی جو سیٹیں وہ جیت لی ہیں، یعنی بی جے پی نے سنگل ہینڈڈلی 89 اور ان کے جو اتحادی انہوں نے 85 سیٹیں جیتی ہیں۔ جو آئی این سی کانگریس ہے یا ان کا اتحاد ہے اس نے 6 اور بالترتیب 25 سیٹیں لی، 32 انہیں شکست ہوئی، 32 آپ سمجھے کلین سویپ ہو گیا۔ اس کا فارمولہ پتہ کیا تھا؟ ایک تو اینٹی پاکستان نیریٹو وہاں پہ مودی نے دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے دوبارہ جائیں گے۔ دوسرا یہ مشقیں جاری رکھی، دھمکیاں پاکستان کو وہ دیتے رہے۔ تیسرا دلی اور دیگر واقعات بہار الیکشن کے ساتھ ہوتے رہے، مومنٹم بڑھتا رہا۔ لیکن باریک واردات میں آپ کو سناتا ہوں مودی نے کیا کی۔ ستمبر میں بی بی سی لکھتا ہے، رواں برس ستمبر میں نریندر مودی کی سرکار نے $880 ملین جو ہیں وہ بہار کے لیے مختص کر دیے، اور بہار میں جو 7.5 ملین خواتین رہتی ہیں ان خواتین کو $10,000 فی قسط دے دیا براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں کہ ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ۔ تو اس لیے جو 67% ٹرن آؤٹ آیا اس میں خواتین اور جین زی کے بچوں کی زیادہ تعداد تھی۔ تو یہ الیکشن یہاں جیتنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب مقبول اور طاقتور ترین شخص کے طور پر یہ ابھر کے سامنے آ گیا۔ اب ہوا کیا جو میں نے آپ کو جملہ ایگزیکٹلی سنانا تھا۔ پاکستان کا ایک ہینڈل ہے یہاں پہ، پاکستان سائبر ڈیفینڈر۔ پاک انڈیا جنگ کے بعد ہر ملک کی جانب سے کئی ایک تجزیہ نگار جو شناخت ظاہر کیے بغیر کسی نہ کسی ادارے کی ترجمانی کرتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان سائبر ڈیفینڈر نے کل یعنی ہفتے کی کوئی دوپہر یا شام ایک ٹویٹ کی ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ تمام ظاہری آثار، یہ بات میری دھیان سے سنیے گا، تمام ظاہری آثار اور انٹیلیجنس کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت اگلے 1-2 دن میں حملہ کر سکتا ہے۔ اگر بھارت حملہ کر دیتا ہے تو پاکستانی قوم اب پوری طرح سے آزمائی جائے گی۔ ہم جو انڈینز ہیں ان کے ساتھ اور جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھ جنگ کریں گے۔ ہماری قوم بہت زیادہ تقسیم اور غیر تربیت یافتہ ہے۔ 3 محاذوں پر لڑی جانے والی اس جنگ میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب صبر اور حوصلے کے ساتھ اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنی ہے، سر دھڑ کی بازی لگا دینا ہے سب سے ہلالی پرچم کو بلند رکھنے کے لیے۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے، اس کو گرنے نہیں دینا۔ یہ ٹویٹ ہوا ہے، آن ریکارڈ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں پنڈی اسلام آباد سے، ممتاز بھٹی صاحب، جو فوج کی بیٹ کرتے ہیں، ڈیفنس بیٹ کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ کا تبصرہ ہے جو آپ نے کنکلوڈ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، آثار اور واقعات کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بابا بنارس نے اپنے اکاؤنٹ میں مزید کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھتا ہے آج سے کچھ 24 گھنٹے پہلے کہ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے، پاکستان کا وجود، یہ بھارت نہیں پوری دنیا کے لیے، خطے کے لیے خطرناک ہے، اور اس کا وجود ختم کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ یہ جملے اس بدبخت نے لکھے ہیں، لانتی نے۔ پھر وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ واقعات پیش آئے، این ڈی ٹی وی نے جو نوگام میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب جو واقعہ پیش آیا جہاں پہ امونیم نائٹریٹ پھٹا، 9 افراد مارے گئے، اس کو کہا کہ یہ معمول کا دھماکہ ہے، اس میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہاں پہ چونکہ بارودی مواد تھا تو وہ پھٹا ہے، بدقسمتی ہے۔
بابا بنارس ہو، آدتیہ راج کول ہو، یہ سب بضد ہیں کہ نہیں یہ بھی دہشت گردی ہے. ہوئی کیوں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو کہانی میں سناتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہوا نوگام میں. اب یہ جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں کہتے ہیں جی اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ 15 کلومیٹر تک آواز سنائی گئی، 9 افراد مارے گئے، 27 زخمی ہوئے. 11:20 رات پہ واقعہ پیش آیا. اور یہ کہتے ہیں جی جیش نامی جو تنظیم ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے بندے ہیں جو سب اس میں ملوث ہیں. انہوں نے ایک مبینہ طور پر جو خود کو پھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ڈاکٹر عمر کا نام لیا اور کہا کہ یہ کار بم دھماکہ دہلی والا جو تھا اس سے جڑا ہوا ہے اور وہاں 13 بندے مارے گئے تھے. اس کی ریفرنس سے ہمیں مقبوضہ کشمیر میں نوگام میں کچھ لوگوں کی نشاندہی ہوئی اور وہاں پہ بھی امونیم نائٹریٹ تھا جو پھٹا اور اس میں دھماکہ ہوا. یہ کہانی اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اب جو جموں اینڈ کشمیر کی پولیس ہے اس نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے ان کے بقول، اور اس نے ڈاکٹر مظفر کی حوالگی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر مظفر کو ڈاکٹر عمر سے جوڑا جا رہا ہے جو ان کے نزدیک دہلی لال قلعے کا ماسٹر مائنڈ ہے. ڈاکٹر مظفر کے بارے میں خود انڈین اکاؤنٹس کا لکھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان چلا گیا ہے دبئی اور یو اے کے رستے سے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں افغانستان دہشت گردوں کی سیف ہیون ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ چاہیے اور وہ افغانستان چلا گیا تو افغانستان سے تو آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ملا مفتی کو کہیں وہ بندہ آپ کے حوالے کرے، آپ کو انٹرپول جانے کی کیا ضرورت تھی. این ڈی ٹی وی کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹل بلاسٹ، لیکن یہ نہیں مان رہے. اب یہ ہوا یہ تھا جو باریک فلم تھی کہ دلی کے لال قلعے والے واقعے کے بعد نا انہوں نے جیش کا اور انصار غزوۃ الہند نامی ایک تنظیم بتائی کہ وہ ملوث ہیں اور کچھ ڈاکٹر ہیں جو پڑھے لکھے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے، وہ پلان کر رہے تھے. انہوں نے عارف نثار ڈار کو گرفتار کیا شری نگر سے، یاسر الشرف کو شری نگر سے گرفتار کیا، مقصود احمد ڈار کو گرفتار کیا، مولوی عرفان احمد جو کہ شوپیاں کے امام ہیں انہیں گرفتار کیا، ضمیر احمد کو گندربل سے گرفتار کیا، ڈاکٹر مزمل کو المعروف مصائب اسے پلوامہ سے گرفتار کیا، ڈاکٹر عدیل کو انہوں نے فلگام سے گرفتار کیا. ایک جگہ پہ جو ہریانہ کی پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہم نے امام مسجد اور ڈاکٹر گرفتار کیے جو مقبوضہ وادی سے ان کا تعلق تھا، ان کے قبضے سے 350 کلوگرام نائٹریٹ امونیم نائٹریٹ برآمد ہوا جو دھماکہ خیز مواد ہے. جموں اینڈ کشمیر پولیس پڑھتی ہے کچھ گھنٹوں بعد، وہ اپنے آفیشیل ہینڈل پہ لکھتی ہے نہیں 2900 کلوگرام تھا. بندہ پوچھے اتنی بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ آپ جیب میں ڈال کے لائیں. میں بار بار ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں. تو یہ کال اور فیل میں تضاد، اماؤنٹ میں تضاد، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ اس سے کہانی بن رہے ہیں. کہانی بننے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان باز نہیں آ رہا، اور جیش ہو یا انصار غزوۃ الہند نامی تنظیمیں جو انہوں نے خود بتائی ہیں پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہو گئی ہیں، وہ تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کے تانے بانے ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور وہ دلی کے اچھا ان کی تھیری یہ بھی ہے کہ لال قلعے کے اوپر بھرپور کارروائی ہونی تھی جو ہم نے ناکام بنائی، ادھوری رہ گئی، اور اس چکر میں انہوں نے پھر امام مسجد اور بندے جو میں نے بتایا ان کو پکڑا. نوگام کا دھماکہ بھی اس سے جوڑا جو میں نے بتایا جہاں پہ 9 افراد مارے گئے ہیں. یہ کہانی ڈالنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ امام مسجد اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تصویریں جاری کیں اور یہ بیان شروع کر دیے کہ اب کارروائی کا وقت آیا چاہتا ہے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ان کے اکاؤنٹس اور ان کے ملٹری کے ذمہ داروں کو دیکھنے، ان کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد، کیونکہ بھارت کو بڑے غور سے میں دیکھتا پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں طالب علم کے طور پر، اس دفعہ یہ مئی کی نسبت کچھ اور پلان کر رہے ہیں. اس دفعہ انہوں نے آئی این ایس وکرانت کی کہانی بھی چھیڑ دی ہوئی ہے، اور اس دفعہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کراچی سے کارروائی شروع کی جائے اور پنڈی دوسرا ہدف ان کے ذہن میں ہے. سیالکوٹ کا ریجن حسب معمول ان کے ذہن میں ہے. آزاد کشمیر تو ہمیشہ جھڑپوں کا مرکز رہتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو ان کی کارروائی میں سمجھ رہا ہوں کراچی اور پنڈی، اس کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے. اس دفعہ یہ کوئی ٹرافی چاہتے ہیں، ایسی ٹرافی کہ ایسا نقصان جو دکھا سکیں اپنی قوم کو. وہ شخص جو اب بی بی سی کے بقول انڈیا کا سب سے طاقتور رہنما بن چکا ہے، وہ شخص جس نے یہ بتایا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ وہ امریکی دھمکیوں کے باوجود اپنے کام میں لگا رہا، اچھا یا برا وہ اور بات ہے، اور پھر بہار کا الیکشن بھی جیت گیا. تو اب انڈین میڈیا ایک بڑے خاموش طریقے سے ایک ماحول بنا رہا ہے، جس ماحول میں نے بتایا کہ پاکستان کے اپنے کچھ تجزیہ نگار یہ مانتے ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں کارروائی ہو سکتی ہے، بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، حملہ ہو سکتا ہے. اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، انٹرنلی بھی ہمارے مسائل ہیں، دہشت گردی کے پی کی بلوچستان کی بھی ہو، اور سیاسی عدم استحکام ہو، اوپر سے انڈین معاملات ہوں. مئی والی جنگ ہم جیت گئے، جو بھی ٹرافی لینی تھی لے لی، جتنی اس کی اپریسیشن ہونی تھی ہو چکی. اب ہم اس فیز سے باہر آ چکے ہیں، 27ویں ترمیم بھی ہو چکی. سوال یہ ہے کہ اب انڈیا نے ان 7-8 ماہ کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر جو تیاریاں کر لیں، جو اپنی شارٹ کمنگز کو دور کیا،
کیا پاکستان اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اب بھی چائنا ہمیں اتنی سپورٹ دے گا جیسی مئی میں دی تھی؟ اس کا نظر رکھیے گا اور مجھے بھی انتظار رہے گا. اللہ حافظ.